ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم سورہ البقرہ پڑھ رہے ہیں اور ہم پہنچے تھے آیت نمبر 239۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 240 کور کریں گے۔ حسب معمول پہلے آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے چند باتیں اور اس کے بعد انشاءاللہ گرامر کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 240 کی پریزنٹیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی حول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں، ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان و نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں، اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ اللہ سب پر غالب، اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے آیت مبارکہ کا ترجمہ سنا۔ بڑی آسان بات اور بڑی واضح بات ہے ہمارے سامنے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی شخص موت کے قریب پہنچ جائے اور اس کے پیچھے اس کی بیویاں ہوں، ایک بیوی یا بیویاں، یعنی جب اللہ تعالیٰ ایسے احکامات دیتا ہے تو اجتماعی طور پر سب کے لیے ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ اگر بیویاں چھوڑ رہے ہو تو پھر تمہیں چاہیے کہ ان کے لیے ایک وصیت کر دو۔ اور وصیت کیا ہونی چاہیے کہ اپنے گھر والوں، اپنے جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں، ان سے کہہ دو کہ انہیں 1 سال تک گھر سے نہ نکالا جائے اور ان کو نان و نفقہ دیا جائے۔ پھر اگر وہ خود سے چلی جائیں تو پھر تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اللہ غالب اقتدار رکھنے والا ہے۔ اللہ سب امور پر غالب ہے اور اللہ کا حکم سب کے اوپر غالب ہوتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو بات ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص دنیا سے چلا جائے تو اس کے بعد اس کی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور اسے حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ وصیت کر دے کہ اس کی بیوی کو گھر سے نہ نکالا جائے، 1 سال تک اس کو گھر میں رکھا جائے، اس کا کھانا پینا، اس کے کپڑے کا بندوبست کیا جائے۔ اور اگر اس دوران وہ خود سے جانا چاہے تو اس صورت میں پھر تمہارے اوپر یا تمہارے گھر والوں کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ احکامات بڑے واضح ہیں، اور ان احکامات کی اصل جو اس کی لب لباب ہے یا اس کا اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے میں امن رہے، معاشرے میں سکون رہے، اور کسی کو ناحق نہ ستایا جائے، نہ کسی کی حق تلفی کی جائے۔ تو یہ معاملات بڑے سیدھے سادے اور بڑے آسان ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں حقوق کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور خاص طور پر عورتوں کے حقوق اور اس طرح کے معاملات، اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے، اور جو شخص جس طرح چاہتا ہے ویسے ہی اپنی زندگی گزار رہا ہے۔
اور جو اس کو اچھا لگتا ہے وہ ویسے ہی کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے دین کا جو ایک نظام ہمیں ہمارے سامنے رکھا ہے، اس میں ہر پہلو میں انسانیت کی بھلائی ہے۔ کوئی بھی ایسا حکم یا کوئی بھی ایسا دین کا معاملہ نہیں ہے جس میں انسان کے لیے یا انسانیت کے لیے یا معاشرے میں کوئی بگاڑ پیدا ہو، بلکہ وہ سراسر معاشرے میں امن و سکون کے لیے ہے۔ اگر ہم دین سے دور ہیں، دین کو سمجھتے نہیں، اور اگر ہمارا نظام اسلامی نظام نہیں ہے، تو پھر جو ابتری کی حالت ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس طرح کے واقعات ہر گھر میں، ہر محلے، ہر شہر میں ہوتے ہیں۔ انسان فوت ہو جاتے ہیں، ان کے پیچھے ان کے لواحقین رہتے ہیں، ان کی بیوی، ان کے بچے۔ تو جس طرح کا رویہ اکثریت جو ہے وہ لوگوں کے دیکھا جاتا ہے، وہ بڑا ہی دردناک ہے۔ ہاں، کچھ لوگ ہیں جو دین کو سمجھتے ہیں اور اس پہ چلتے ہیں، تو ان کی زندگی بھی خوشگوار رہتی ہے اور انہیں کوئی مشکل، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر آخرت میں جنت کی صورت میں بڑا اجر رکھا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی اللہ کے دین کے اوپر گزارنا یہی امتحان ہے۔ اگر اس امتحان میں ہم ناکام ہو گئے تو آخرت برباد ہو جائے گی۔ تو اس لیے غور فرمائیے اپنی زندگی پر، اپنے معاملات پر، اور خصوصی طور پر اپنی آخرت کی فکر کیجیے۔ جب آخرت کی فکر ہو جائے گی تو پھر یقیناً آپ سوچیں گے کہ ہم وہ کام کریں جو ہمیں ہمارے رب نے حکم دیا ہے، یا وہ کام کریں جو ہمارے رب نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچائے اور ہمارے نبی نے جو عمل کر کے دکھائے۔ یہی اصل دین ہے اور یہی کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دین پر چلنے کی توفیق دے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ اب چلیے ہم آج کی جو آیہ مبارکہ ہے اس کی گرامر کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم، تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں، ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کر جائیں۔ والذین یتوفون منکم، تم میں سے جو لوگ وفات پائیں، واو استنافیہ۔ استنافیہ سے مطلب یہ ہے کہ یہاں سے دوبارہ بات شروع ہو رہی ہے۔ الذین موصولہ جمع مذکر ہے، یتوفون فعل مجہول ہے، منکم مرکب جاری ہے۔ یتوفون مادہ وا فا یا باب مزید فی کا تدبرا، ماضی کا پہلا صیغہ تدبرا کے وزن پہ توفا، مضارع کا پہلا صیغہ یتوفا، تدبرا یتدبرو، توفا یتوفا۔ یہ فعل معطل ہے اور تعلیل کا عمل ہوا ہے۔ تعلیل کیا ہوتی ہے؟ یہ ہماری گرامر کی کلاسز میں جائیں، وہاں پہ تھم نیل ہوگا تعلیل کے نام سے، تو اس کو آپ سنیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ عمل کیسے ہوتا ہے۔ یتوفون یتدبرون کے وزن پہ ہے، مضارع جمع غائب مذکر، وہ سب فوت کرتے ہیں۔ یتوفون یہ مجہول ہے، وہ فوت کر دیے جاتے ہیں، یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت دی جا رہی ہے یا مرنے والے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ یتوفون وہ موت دیتے ہیں، یتوفون یتوفون انہیں فوت کیا جاتا ہے، مجہول مضارع۔ یہ معلوم اور مجہول اس کی تعریف، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں، واو عاطفہ، یذرون فعل ہے، ازواجن مفعول بہ ہے۔ یذرون مادہ واو زا را، باب فتح، ماضی کا پہلا صیغہ وزارا، مضارع یذرو، فتح یفتح، وزارا یذرو۔ یذرون
یفتحون کے وزن پہ مضارع جمع غائب مذکر، وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ وصیتاً لازواجہم، ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں۔ واو عطفہ ہے اور وصیتاً مفعول مطلق اس کا فعل محذوف ہے۔ لازواجہم، لازواج مرکب جاری، ازواجہم مرکب اضافی ہے۔ وصیتاً مفعول مطلق ہے۔ مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ یہ منصوبات میں سے ہے، وہ مصدر جو اپنے ہی فعل کے بعد تاکید کے لیے آتا ہے، اسم مفعول مطلق تاکیدی مصدر کہلاتا ہے۔ مثلاً اصبر صبراً، اصبر فعل ہے، صبراً یہ مفعول مطلق ہے۔ بعض اوقات فعل کو حذف کر کے صرف مصدر ہی کو استعمال کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر صبراً، شکراً، عفواً۔ وصیتاً بھی اسی طرح ہے۔ متاعاً الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم، کہ ایک سال تک ان کو نان و نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ متاعاً الی الحول، کہ ایک سال تک ان کو نان و نفقہ دیا جائے۔ متاعاً مفعول مطلق، ابھی جس طرح وصیتاً ہم نے پڑھا ہے تو متاعاً بھی اسی طرح ہے۔ الی الحول مرکب جاری، غیر اخراج اور گھر سے نہ نکالی جائیں۔ غیر اسم بدل ہے متاعاً کا، اور یہ غیر اخراج مرکب اضافی ہے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں۔ فا استنافیہ اور ان شرطیہ ہے، خرجنا فعل ہے اور فلا حرف واقع جواب شرط ہے، لا نفی جنس، اور جناح اسم نفی جنس ہے، علیکم مرکب جاری ہے۔ نفی جنس کے بعد جو اسم آئے گا وہ ہمیشہ حالت نصب میں آئے گا، جیسے لا ریبہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ریبہ فیہ۔ خرجنا، مادہ خا را جیم باب نصارہ، ماضی کا پہلا صیغہ خراجہ، فعل مضارع کا پہلا صیغہ یخرجو، نصرہ ینصرو، خرجہ یخرجو۔ خرجنا یہ ماضی جمع غائب مؤنث ہے، نصرہ واحد غائب کے لیے ماضی کے لیے، اور نصرو جمع کے لیے، یہ مذکر کے لیے ہے، اور اس کے وزن پہ نصرو کے وزن پہ نصرنا اور نصرنا کے وزن پہ خرجنا، ماضی غائب جمع مؤنث، وہ سب عورتیں نکلیں۔ فی ما فعلنا فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم، وہ اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو کچھ بھی کریں، اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ فی ما فعلنا، وہ جو کچھ بھی کریں، فی ما مرکب جاری ہے، ما موصولہ اور فعلنا فعل ہے۔ یہ دیکھیں ماضی کی گردان مذکر اور مؤنث کے لیے، اس میں فعلنا یہ مؤنث جمع غائب کے لیے ہے۔ فی انفسہن، وہ اپنی ذات کے معاملے میں، فی انفس مرکب جاری، انفسہن مرکب اضافی۔ من معروف، من معروف معروف طریقے سے، من معروف مرکب جاری ہے، من حروف جارہ میں سے،
اور حروف جارہ کے بعد جو اسم لگتا ہے دونوں مل کر مرکب جاری بنتے ہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ واو استنافیہ، اللہ مبتدا ہے، عزیز خبر ہے، حکیم اس کی صفت ہے، دونوں مل کر عزیز حکیم مرکب توصیفی بنتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 240 دیکھ لی، پڑھ لی، سمجھ لی، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخر میں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جزاکم اللہ خیراً۔